او بھائی یہ سارے ہماری طرح کے انسان ہیں، نہ پیغمبر کے پاس انسان کی حاجت روائی مشکل کشائی ہوتی ہے، نہ بزرگوں کے پاس ہوتی ہے. سارے انسان میری نظر میں ایک جیسے ہو، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان. اور جہاں تک تعلق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کی مدد فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام حاجت روائی کرتے ہیں امت کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات کو 3 دن گزرے تھے. یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اسے تفسیر قرطبی میں مفسر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے، اور اس میں یہ بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے 3 دن کے بعد ایک شخص آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے لپٹ گیا، اور اس نے رونا شروع کیا، اور اس نے کہا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوا. اور پھر یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا کہ میں گناہ گار ہوں اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور میں آپ کی قبر پر انوار پر آ کر یہ دعا کرنے کے لیے اور یہ مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے. تو قبر انور سے آواز آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر کے کوئی شخص یہ کہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے. سورہ نساء کی آیت ہے یہ، کہ قرآن مجید جو ہے کہ زیادہ غیر اللہ سے حاجت روائی کے معاملے میں اللہ سے زیادہ کوئی اس کا خیال رکھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ اس کا مستحق ہے کہ وہ شرک سے روکے، اور اس نے روکا. تو جو شرک ہے ہی نہیں اسے آپ شرک بنا بنا کر کے پیش کریں تو یہ تو زیادتی ہے نا. اور اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کہتا، اللہ یہی کہتا کہ جی میرے پاس ہی آنا ہے. اگر کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کرے تو وہ میرے پاس آئے، بس ختم ہوگی بات. لیکن وہ فرما رہا جاؤ کا محبوب آپ کی دربار میں آ جائیں، جاؤنی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آ جائیں. جو شخص گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہو گیا ہے، اور اس نے اپنے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو کالا کر لیا ہے، تو اب وہ توبہ کے لیے حضور کی بارگاہ میں جائے اور حضور کے وسیلے سے دعا کرے. تو حضور کے وسیلے سے دعا کرے گا تو حضور، یعنی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جو شخص اپنی جان پر ظلم کرے، یعنی گناہ کما لے، اس نے ٹھیک ٹھاک گناہ کما لیے، اب وہ کہاں آئے؟ آپ کے پاس آئے. جاؤکا فاستغفر اللہ، وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے استغفار طلب کرے. ٹھیک ہے؟ اور پھر استغفار طلب ہی نہیں کرے، بلکہ پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا فاستغفر لهم الرسول، پھر رسول ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو ضرور بضرور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرما رہا ہے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی، ان کی دعائے مغفرت اس کے حق میں قبول ہوگی تو ہی اس کی معافی ہوگی. یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا؟ اور میں نے آپ کو روایت سنائی حضرت علی، اور اسی آیت کے مطابق اسی کی تفسیر میں مفسر قرطبی نے، تفسیر قرطبی نے اس کو بیان کیا. تفسیر ثعلبی کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص آیا اور سرکار سے اس نے یہی گزارشات کی اور قرآن کی آیت پڑھی، تو قبر انور سے آواز آئی کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جو ہے دعا تمہارے لیے استغفار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے. ایک یہ بات. دوسری چیز، حدیث پاک کو اگر دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس ایک شخص آیا، اور قحط سالی کا معاملہ ہے، یعنی بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، پانی کی اشد ضرورت ہے. تو ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، مزار شریف پر آئے، نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی ہے، اور اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی نہیں ہے، کچھ کیجیے، ہماری مدد فرمائیے. تو اس شخص کی اس وقت آنکھ لگ گئی، تو اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ صحابی ہیں حضور کے، خواب میں آ کر فرمایا کہ جا کر عمر کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تم عنقریب پانی سے سیراب ہو جاؤ گے. یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اسے مصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب، جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر
آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ایک مدد ہو گئی، اور پھر دوسری طرف یعنی اگر یہ سب سارے انسانوں کے ساتھ ہونا ہوتا اور سارے انسان برابر ہوتے تو ایسا ہوتا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اولو العزم کو بیان فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے سب سے پہلے دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو نبی بنایا، لیکن تمام نبیوں کو رسول نہیں بنایا. رسول اور نبی الگ الگ ہے. جب نبی اور رسول الگ، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ خود فرما رہا ہے، تیسرا پارہ ہے، فرماتا ہے پروردگار عالم کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر مثال کے طور پر فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو کلام کرتے ہیں، یعنی موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بعض پر فضیلت یافتہ ہیں. تو جن کو فضیلت ہوتی ہے وہ ان کی طرح نہیں ہوتے جو ان سے کم ہیں، اور فضیلت والے کم سے اونچے ہوتے ہیں اور کم والے فضیلت یافتہ جیسے نہیں ہوتے. تو یہ درجے ہو گئے نا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں بہت سارے درجے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد حضور کے صحابہ، ان میں بھی درجے ہیں. کوئی صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ان کے بعد کوئی صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتا. پھر ان کے بعد کوئی صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتا. پھر ان کے بعد کوئی صحابی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتا. اس طرح درجہ بدرجہ چلے جائیں آپ. اصحاب بدر ہیں، بدری صحابہ ہیں، بیت رضوان والے ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. یہ سب درجے الگ الگ ہیں، سب یہ برابر نہیں ہے سارے صحابہ. جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب برابر نہیں ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ باپ اور بیٹا ایک جیسے نہیں ہو سکتے. باپ اور بیٹا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ماں اور بیٹی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. آپ اس درجے کو بنانے کی طرف جائیں تو آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی. ہر انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں ہو سکتا. ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا کیسے آپ یہ اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک آنے والے تمام انسان برابر ہیں؟ یہ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کریم عقل کی توفیق دے، اللہ کریم سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.